میں دبئی سے ہیرے اسمگل کر کے لاتی تھی. ایک پھیرے کا مجھے 1,00,000 ملتا تھا. مگر ایک بار میں ایئرپورٹ پر پکڑی گئی. شوہر بھی ساتھ تھا. کسٹم آفیسر میرے شوہر کو ایک سائٹ پر لے گئے. تھوڑی دیر بعد شوہر میرے کان میں کہنے لگا, جیل جانا پسند کرو گی یا کسٹم آفیسر کو راضی کرو گی؟ پھر اس رات میرے ہوش اڑ گئے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب شوہر میرے پاس آیا اور کان میں کہنے لگا, کسٹم آفیسر کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا, مگر بدلے میں ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. اگر اس کی بات نہ مانی تو ساری زندگی ہمیں جیل میں چکی پیستے ہوئے گزارنی پڑے گی. میں کسٹم آفیسر کے دفتر کے پاس کھڑی کانچ کی کھڑکی سے اندر ٹیبل پر پڑی چاکلیٹس کو دیکھ رہی تھی, جن میں چاکلیٹس کے عین بیچ میں ہیرے چھپائے گئے تھے. ان 3 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں پکڑے گئے تھے. میں نے کانپتی ٹانگوں سے شوہر کو پوچھا کہ وہ آفیسر مجھ سے کیا چاہتا ہے. میری بات پر شوہر نظریں جھکایا اور کہنے لگا, وہ چاہتا ہے کہ تم اسے راضی کرو ورنہ وہ ہمیں کسی طور پر بھی نہ چھوڑے گا. میرے تو ہوش اڑ گئے تھے جب شوہر نے بتایا کہ کسٹم آفیسر ایک رات. میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, لیکن خواب میں نے ہمیشہ شاہانہ دیکھے تھے اور کالج میں دوستی بھی ہمیشہ امیر لڑکوں سے کرتی آئی تھی. کچھ میں خوبصورت تھی, لمبا قد, تیکھے نین نقش, کمر کو چھوتے بال. اپنا رکھ رکھاؤ قائم دائم رکھنے کے لیے دوستوں سے برانڈ کے مہنگے سوٹ پہننے کے لیے مانگ لیتی تھی. وہ بھی مجھے دے دیتی اور اکثر تو مجھ سے واپس نہیں مانگتی تھی, اس لیے میں بھی وہ رکھ لیتی تھی. میں بہت لالچی قسم کی لڑکی تھی. میری مثال اس خالی کنویں کی طرح تھی جس میں جتنا ڈالو وہ کبھی بھرتا ہی نہیں. اکثر اپنی امیر دوستوں کے گھر چلی جاتی, ان کے بھائیوں کو مسکرا کر دیکھتی کہ شاید میں کسی امیر لڑکے کو پسند آ جاؤں, اور کئی بار حد سے بھی گزر جاتی. ایک بار میں اپنی دوست مہوش کے گھر گئی تو اس کا کزن وہاں آیا ہوا تھا. اچھا خوش شکل سا نوجوان تھا. مجھے دیکھ کر ہی میری دوست سے میرے بارے میں پوچھنے لگا, پھر میرے لیے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا. میری دوست مہوش نے کہا, یاسر تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا ہے, تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے. اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. میں نے فوراً اسے کہہ دیا کہ ہاں وہ میرا رشتہ بھیج دے. پھر میری دوست کہنے لگی, وہ تم سے فون پر بات کرنا چاہتا ہے. لیکن میں نے کہا, میں ایک مشرقی لڑکی ہوں, مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن میں نے ڈائجسٹ میں اکثر ایسی کہانیاں پڑھی تھیں کہ امیر لڑکے مشرقی لڑکیوں پر مرتے ہیں, اسی لیے میں نے بھی وہی انداز اپنا لیے. سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی, وقت آنے پر نیک بیوی بن کر دکھاتی تاکہ یاسر مجھے شریف اور مشرقی سمجھ کر مجھ پر مر مٹے. یاسر کا رشتہ آیا اور طے بھی ہو گیا. شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی. میں تو یوں ہی تھی کہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی, لیکن جب میری بارات آئی تو مجھے لگا یاسر کی ایک بڑی سی گاڑی ہوگی جس میں رخصت ہو کر جاؤں گی. گاڑی تو بڑی تھی جس میں بیٹھ کر گئی تھی, لیکن یاسر کی نہیں, میرے دوست کی. جب گاڑی یاسر کے گھر کے پاس رکی میرا دل دھڑکنا بھول گیا. وہ تو ایک پسماندہ سا علاقہ تھا اور یاسر کا گھر تو میرے گھر سے بھی چھوٹا تھا. مجھے یہ دیکھ کر اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا. میں تو سمجھی تھی کہ میری دوست امیر ہے تو اس کا کزن بھی امیر ہوگا, لیکن وہ ہم جیسا ہی نکلا. جب مجھے یاسر کے چھوٹے سے ڈربے نما کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو میرا ضبط ہی جواب دے گیا. میں وہ مشکل ہے اپنے آنسو دبائے بیٹھی تھی. مجھے اپنی دوست پر غصہ آ رہا تھا. اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا کزن غریب ہے؟ کچھ دیر پہلے تک جو یاسر مجھے جان سے پیارا لگ رہا تھا, اب مجھے اس میں 100 کیڑے نظر آنے لگے تھے. یاسر جب کمرے میں آیا میرا موڈ بہت خراب تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تو یاسر سے محبت نہیں بلکہ لالچ میں شادی کی تھی, لیکن وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اسی لیے میں اس پر روک ڈال کر رکھوں گی. لیکن میری یہ خوش فہمی بھی اس وقت دور ہو گئی جب یاسر میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا, دھوکے باز لڑکی, بتا نہیں سکتی تھی کہ تم صرف شکل سے امیر لگتی ہو. سارا موڈ ہی خراب کر دیا. کیا کچھ سوچا تھا میں نے کہ مہوش کی دوست ہے, برانڈ کے سوٹ پہنتی ہے تو ویسی ہی امیر ہوگی, لیکن تمہارے گھر بارات لے جا کر تو میرا جی چاہا کہ بنا نکاح کے ہی بھاگ جاؤں. میں تو یاسر کی گل فشانیاں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی. میں نے اس کی باتوں پر اپنا گھونگھٹ خود اٹھایا تو سامنے یاسر غصے سے مجھے ہی گھور رہا تھا. میں رونے لگی کہ میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھے تھے کہ تم مہوش کے کزن ہو تو امیر ہو کے, لیکن تم تو میرے جیسے ہی نکلے. ہم دونوں ہی لالچی تھے اور دونوں کی ہی بری قسمت اس رشتے میں جڑ بیٹھے تھے. جی بھر کر رونے دھونے کے بعد میں نے بھی اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال لی تھی. یاسر کہنے لگا, جو ہو گیا سو ہو گیا, ہماری شاید قسمت ایک جیسی ہی تھی. بہرحال زندگی تو گزارنی ہی ہے, چلو یوں ہی صحیح. اس روز میں بہت پچھتائی تھی کہ کاش میں اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اس کھیل کا حصہ نہ بنتی تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا.
بہرحال یاسر نے کہا کہ ہم ہی ایک دوسرے کا نصیب ہے، تب آنسو بہانے سے فائدہ، میرے پاس بھی سمجھوتے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، اسی لیے روتے دھوتے میں نے خود کو یاسر کے حوالے کر دیا۔ میں تو آنکھیں بند کر کے انگاروں پر جلتی رہی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ شوہر کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میری تمام تر خواہشات پوری کر سکتا، اور مجھ جیسی لڑکی کو بیوی بنا کر رکھنا کسی غریب مرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ میرا زیادہ تر وقت شوہر سے لڑنے جھگڑنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ میں اپنی دوست سے اکثر اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ میری ایک دوست تھی جو ہماری طرح درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جس نے نہ جانے کون سا کام شروع کیا تھا کہ راتوں رات امیر ہو گئی تھی، اور وہ ایک دن میں 1,00,000 کما رہی تھی۔ ہفتے میں 3-4 بار وہ دبئی کا چکر لگایا کرتی تھی۔ اس کے تو دن ہی پھر گئے تھے۔ مجھے کبھی کبھی اس سے جلن محسوس ہوتی تھی، اور آخر وہ کہاں سے اتنے پیسے لاتی ہے، اور میرا نصیب ہی کیوں کھوٹا نکلا۔ دن بدن میرے دل میں پیسوں کو پانے کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز شوہر گھر آیا تو میں نے نئے کپڑے لینے کی فرمائش کر دی۔ مجھے بھی برانڈ کے کپڑے چاہیے تھے۔ میری بات سن کر وہ مجھے اپنی آمدنی بتاتے ہوئے غصے سے طنز کرنے لگا۔ کہنے لگا، یہاں 2 وقت کی روٹی لا کر دینا مشکل ہو رہا ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور تجھے برانڈڈ جوڑے چاہیے؟ یہ لو 2,000 روپے، کل اتوار بازار میں سیل لگے گی، وہاں سے 500 کے 4 جوڑے خرید لانا۔ شوہر کا یوں مجھے ذلیل کرنا مجھے آگ بگولا کر چکا تھا۔ آخر اس نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا، سوائے جلی کٹی سنانے کے اور بات بات میں ایسے ہی تانے دینے کے۔ اس رات میرا اور یاسر کا بہت جھگڑا ہوا۔ میں بغیر کھانا کھائے ہی سو گئی۔ اگلے روز میری وہ دوست میرے گھر آئی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں دل کی بات مزید چھپانا نہیں چاہتی تھی، شاید وہی میری اس معاملے میں مدد کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا جو میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، اور پھر وہ گہری مسکراہٹ سجا کر مجھے ایک ایسے کام کے بارے میں بتانے لگی جسے جان کر میں حیرت میں ڈوب گئی۔ میرا دل ڈرنے لگا تھا، مگر رشک بھی ہوا کہ اتنے سے کام کے لیے وہ 1,00,000 روپے تک کما رہی تھی۔ اس کام میں خطرہ بہت تھا، ہماری ذرا سی غلطی ہمیں ساری عمر کے لیے خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر کم وقت پیسوں کی ہوس نے تو جیسے میری آنکھوں پر پٹی ہی باندھ دی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب میں بھی یہی کام کروں گی۔ حلال کی کمائی اور عزت سے روٹی تو یاسر بھی کما ہی رہا تھا، مگر اس سے میری خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ رات کو جب یاسر گھر آیا تو میں نے اسے وہ سب بتانے لگی جو رانیہ نے مجھے بتایا تھا۔ پہلے تو شوہر نے صاف منع کر دیا کہ یہ اتنے خطرے کا کام تھا، عمر قید ہو سکتی تھی۔ یاسر کا یہ ڈرپوک انداز دیکھ کر مجھے اور بھی اس پر غصہ آنے لگا۔ رانیہ لڑکی ہو کر یہ کام کری اور میرا شوہر مرد ہو کر ڈر رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یا تو تم مرد بن جاؤ یا مجھے مرد بننے دو، کیونکہ مجھے خود پر یقین تھا کہ جو کام یاسر مرد ہو کر نہیں کر سکتا وہ میں بآسانی کر سکتی ہوں۔ جب میں نے اسے لاکھوں روپے کے بارے میں بتایا تو پیسوں کا سن کر اس نے بھی نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے کون سا عمر بھر یہ کام کرنا ہے، بس کچھ پیسے کمانے کے بعد چھوڑ دیں گے، تم بھی یہ 20-25 ہزار کی نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کر لینا تاکہ ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ یاسر کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، سارا کام میں نے ہی تو کرنا تھا، بس یاسر میرے ساتھ میرا پارٹنر بن کر جا رہا تھا۔ پیسوں کا لالچ تو ہم دونوں میں موجود تھا۔ چند دنوں ہم دونوں بھی اس گروپ کا حصہ بن گئے جس کا کام تھا ہیرے اسمگل کرنا، دبئی سے مختلف چیزوں میں ہیرے چھپا کر لانا اور پھر اسے باس تک پہنچا کر اپنی رقم وصول کر لینا۔ گینگ میں شامل ہوتے ہی ہمارا مکمل انٹرویو کیا گیا، ہر طرح سے ہماری جانچ پڑتال کی گئی اور ہمیں کام کا پہلا ٹاسک دے دیا گیا۔ یہ ہماری پہلی اسمگلنگ تھی۔ میں نے بہترین پالر سے تیار ہو کر اپنے روپ کو مزید نکھار لیا۔ رانیہ بھی اس کام میں ہمارے ساتھ تھی۔ ہم تینوں کی فلائٹ کا ٹائم الگ الگ تھا۔ مجھے وہاں کی خفیہ لڑکی نے ایک بیگ میں بہت ساری لپسٹکس رکھ کر دی جن کے درمیان میں ہیرے چھپائے گئے تھے۔ سب سے پہلے یاسر کی فلائٹ تھی، اس کے جاتے ہی میں اور رانیہ بھی ایک فلائٹ کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر جب ہمارا سامان چیک کیا گیا تو میں بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھ پائی، کیونکہ میرا یہ پہلا تجربہ تھا اور مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں، مگر اس پر میری خوشی کو انتہا نہ رہی جب سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد میں ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی۔ باہر یاسر پریشان کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو تمام تر اسمگل کیے گئے ہیرے ایک شخص کے حوالے کر دیے۔ وہ لوگ میرے کام سے بہت خوش ہوئے اور وعدے کے مطابق میرے اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے ٹرانسفر کر دیے گئے۔ میری اور یاسر کی پہلے ہی روز 2,00,000 کمائی ہوئی تھی۔
میرے تو پیر زمین پر ٹک نہیں رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ اتنی تو یاسر نے کبھی زندگی میں کمائی نہیں کی تھی جتنی ایک روز میں کر لی تھی۔ ہمارے دن پھرنے والے تھے، میں خوش تھی۔ شاید اس کمائی میں چمک ہی ایسی ہوتی ہے جس کی چمک آنکھوں کو چندیا کر رکھ دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں شاپنگ پر گئی تھی۔ یاسر مجھے بے دریغ پیسہ اڑاتے دیکھ کر کہنے لگا، تم یہ پیسہ سنبھال کر رکھو، کسی برے وقت میں کام آئے گا۔ مگر میں تو خواہشات کی ترسی ہوئی تھی، کس طرح خود کو اپنے قابو میں رکھتی۔ میں نے خوب شاپنگ کی۔ دوسری بار جب ہم اپنے کام پر گئے تو میرا خوف قدرے کم ہو چکا تھا۔ 1 ماہ میں ہم نے 8 لاکھ روپے کما لیے تھے۔ میں نے اپنے چھوٹے سے گھر میں اے سی، اوون، UPS اور نہ جانے کیا کچھ نہیں بھر لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پیسے تو آنے تھے، سو چل کر آ رہے تھے، اور ہر بار کسی نئے طریقے سے ہمیں دبئی سے ہیرے پاکستان لانے ہوتے تھے۔ کبھی ان ہیروں کو میک اپ کے سامان میں چھپایا جاتا، تو کبھی ایک خاص طرز کی بریسلٹ میں، کبھی کف لنکس میں، کبھی عام موتیوں کی جگہ ہیرے لگا دیے جاتے، اور کبھی مجھے اپنے انڈر گارمنٹس میں بھی ہیرے چھپانے پڑ جاتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 3 سال گزر گئے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، زندگی پرسکون تھی۔ ہم نے گھر بھی بدل کر بڑا گھر خرید لیا تھا، ہمارے بینک بیلنس بھی بھر چکے تھے، لیکن اندر کی بھوک ایسی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ یاسر اب کاروبار بھی کر سکتا تھا، لیکن ہمیں وہ کوئی بھی کام کر لیتا۔ ایک فلائٹ پر 1 لاکھ کی کمائی کرنے جیسے پیسے نہیں کما سکتا تھا۔ یہ سب سے آسان کام تھا۔ پھر دبئی کی سیر تفریح الگ تھی، کبھی بیچ پر، کبھی 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہمیں ٹھہرایا جاتا۔ مگر ایئرپورٹ سے آئے دن آتے جاتے مجھے ایک بات بہت عجیب لگنے لگی۔ ایئرپورٹ پر موجود کسٹم آفیسر اکثر مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ پہلے تو میں نے اس پر دھیان نہ دیا، مگر ایک روز تو اس نے باقاعدہ مجھے اپنے دفتر میں بلا لیا، اور کچھ دیر مجھ سے سوال جواب کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں غلط کام ضرور کر رہی تھی، مگر مطمئن تھی کم سے کم اپنی عزت تو نہیں بیچ رہی تھی۔ اس روز یاسر میرے ساتھ نہیں آیا تھا جب اسی آفیسر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے چائے کی آفر کی، مگر میں فوراً ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل آئی، کیونکہ میں اس کی نگاہیں پڑ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہی شخص آگے جا کر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتا ہے۔ اس روز جب میں اور یاسر دبئی سے ہیرے لے کر ایئرپورٹ پر اترے تو آج ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت تھی۔ ایک خاص طرز کی نئی مشین گیجٹ کو لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ مجھ پر تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہونے لگی، کیونکہ اس بار سارے ہیرے میرے بیگ میں موجود چاکلیٹ کے پیکٹ میں تھے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جب میرا بیگ اس مشین کے اندر سے گزرا تو ریڈ بزر بجنے لگا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھ پر بدحواسی سی طاری ہونے لگی۔ میری رنگت اس وقت فاق ہو گئی جب وہی آفیسر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے عملے کو حکم دیا کہ یہ بیگ میرے روم میں لے جا، اور پھر مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا اور سامنے کھڑی لڑکی سے کہنے لگا، اس محترمہ کی بڑی اچھی طرح سے تلاشی لو، ان کے ساتھ کون ہے؟ اس آفیسر نے بآواز بلند کہا تو یاسر اڑی ہوئی رنگت لیے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، میں ہوں ان کے ساتھ۔ وہ آفیسر یاسر کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس یونیفارم پہنی عملے کی لڑکی مجھے ایک الگ کمرے میں لے کر گئی اور میری مکمل تلاشی لینے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، میں پکڑی گئی تھی۔ پھر مجھے اس آفیسر کے کمرے کے باہر کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ میرا دل اس وقت بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے وہ آفیسر اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ 15 منٹ مجھے یاسر کا انتظار کرنا پڑا، اور وہ 15 منٹ میرے لیے کسی سولی پر لٹکنے سے کم نہ تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاسر میرے پاس آیا اور کان میں کہنے لگا، کسٹم آفیسر کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ تو دے گا، مگر بدلے میں تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی بات نہ مانی تو ساری زندگی ہمیں جیل میں چکی پیستے ہوئے گزر جائے گی۔ میں کسٹم آفیسر کے دفتر کے پاس کھڑی کانچ کی کھڑکی سے اندر ٹیبل پر پڑی چاکلیٹس کو دیکھ رہی تھی، جن میں چاکلیٹس کے عین بیچ میں ہیرے چھپائے گئے تھے۔ ان 3 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں پکڑے گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یاسر سے پوچھا، کیا چاہتا ہے وہ آفیسر، اور کیسے ہماری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ میری بات پر شوہر نظریں جھکا کر کہنے لگا، وہ چاہتا ہے کہ تم اسے راضی کرو، بس آج رات کی۔ میرے ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا اور دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں مر کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ یاسر کہنے لگا، انکار کیا تو ابھی ہم دونوں کو حراست میں لے کر جیل بھیج دیا جائے گا۔ جو کچھ اب تک کمایا ہے سب کچھ پولیس اپنی تحویل میں لے گی، اور ہمیں نہ جانے کتنے سال کی سزا ہوگی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، سمجھی؟ تمہیں ہی دولت کی لالچ نے اندھا کر دیا، اور میں مفت میں تمہارے ساتھ مارا جاؤں گا۔ یاسر بھی مجھ پر ہی برس رہا تھا۔ میں روئی جا رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں بولڈ ضرور تھی، مگر ایسا کام آج تک نہ کیا تھا۔ بدکاری جیسا گناہ نہیں کر سکتی تھی، اور یاسر
یاسر اتنا باظرف تھا کہ میں ایک رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزار کر آتی اور وہ مجھے قبول کر لیتا۔ میں نے کہا یاسر خدا کے لیے اس آفیسر کو پیسوں کا لالچ دے دو، کہہ دو کہ ہم اسے 10 لاکھ دیں گے، لیکن وہ یہ سب نہ کرے۔ میں کبھی بھی تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ سوچنا بھی میرے لیے عذاب ہے۔ میرے رونے پر یاسر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس کمینے آفیسر کو پیسوں کا نہیں بولا ہوگا؟ یا میرے لیے یہ سننا آسان تھا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے؟ تم نے مجھے بہت بری طرح پھنسا دیا ہے۔ یاسر کی اپنی حالت خیر ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی کہ وہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ میں کبھی بھی یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ آفیسر باہر آ گیا اور اس نے اپنے عملے کو حکم دیا کہ ان کو ہتھ کڑی لگا کر جیل بھیجنے کی تیاری کرو۔ یاسر میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی باقی کی زندگی صاف جیل میں گزرتی نظر آ رہی تھی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑا جس کی تصور کر کے میں آج بھی کام چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں اس آفیسر کی کار میں بیٹھ کر اس کے گھر کی جانب گامزن تھی۔ وہ آفیسر انتہائی گھٹیا آدمی تھا۔ اس نے 1 ہفتے مجھے اپنے پاس رکھا اور یاسر پر مقدمہ بنوا کر اس کو جیل بھجوا دیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد وہ یاسر کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا، مگر بدلے میں ابھی مجھے اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا۔ میں نہ تو یاسر کو چھوڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی دولت کو جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کمائی تھی۔ یاسر گھر پہنچ چکا تھا اور پھر 1 ہفتے بعد میں بھی گھر واپس آ گئی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے اور یاسر کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا اب اس میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ اس کے دل سے میری عزت ختم ہو چکی تھی۔ میرے پاس سوائے اب اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور کوئی چارہ نہ بچا۔ آج میں سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنا گھر سنبھالتی ہوں۔ جو پیسہ جمع کیا تھا یاسر نے اس سے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ ایک مشرقی لڑکی بیاہ کر لے آیا۔ میرے دل کے سب ارمان اب بجھ چکے تھے، سوائے پچھتاوے کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ تھا۔ کاش میں یہ لالچ نہ کرتی تو آج ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ آج نہ تو شوہر میرا ہوا، نہ اولاد ہو سکی۔ بس چائے نماز پر بیٹھ جاتی ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ شاید کہ ایک بار پھر سے یاسر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے۔